مسلمانوں میں اس کی ابتدا دوسری شکل میں آئی. پہلے شکل والا شرک معلوم تھا شیطان کو بھی کہ دراصل یہ بہت جلد نہیں مانیں گے. ان کی توحید میں اللہ نے بہت پختہ مضمون اتارا قرآن کے اندر، اور بہت پختہ کام ہوا حدیث میں اور اللہ کے رسول کی زندگی میں. تو شیطان نے ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا. دوسرا، ہاں ڈائریکٹ شراب کو شراب بولیں گے تو یہ نہیں پیئیں گے، حالانکہ آج بہت پینے والے ہیں، لیکن عموم مثال دے رہا ہوں. شراب کے لیبل کو نکالو، اندر شراب رہے لیکن اوپر روح افزا رکھو، سب پی لیں گے. ان کو تو معلوم نہیں ہوگا نا اندر روح افزا اصل ہے ہی نہیں. ہمدرد نے کبھی بند کر دیا، ابھی پھر شروع کر رہا ہے شاید، ہے. لیکن تب تک ان کو کیا ہے، یہ نقلی دوا دیتے رہو، روح افزا یہی ہے، حالانکہ ہے شراب. یہی حالت کی کہ پچھلی امتوں کو جس طرح مصوری اور بت میں لے آ کر باقاعدہ خدا کے ہم شکل بنانے کا شرک ان کے اندر ہوا، اس سے تو امت مسلمہ بچی رہی. آج وہ بھی اعلان کرنے والے بھی بہت سے مل جائیں گے، لیکن مجموعی طور پر جہاں بھٹکے ہم اس میں نہیں بھٹکے. درگاہ کو جا کر کیا ہے، لڑ کے شکر چاٹنے والے کو بھی لے آ کے کھڑا کر کے مندر کے بت کے سامنے بولو کہ جھک، بولے گا نہیں جھکیں گے، یہ بت ہے بولے گا. تو جو علانیہ تصویر کشی کر کے عبادت کیا کرتے تھے، جیسے قوم نوح کے اندر شروع ہوا، اس حیثیت سے بہکانا امت مسلمہ کو ممکن نہیں تھا، تو شیطان نے یہ راہ چھوڑ دی. بت کی شکل کا شرک ہمارے اندر لانا ممکن نہیں تھا، تو اس نے وہ راہ چھوڑ دی. پچھلی امتوں کو وہاں تک لے گیا کہ وہ باقاعدہ بدھ بنا کے بھی پوجنے لگے، حالانکہ ان کی بھی شرک کی ابتدا قبر پرستی سے ہی ہوئی تھی، لیکن ان کے اندر جہالت اتنی بڑی تو شیطان نے انہیں باقاعدہ بتوں کی پوجا تک بھی لے آیا. لیکن آج تک امت مسلمہ بتوں کی پوجا سے تو بچی ہوئی ہے، کہیں بت نہیں ہے. لیکن جو دوسرے طریقے سے لے آیا وہ بزرگ پرستی یا احترام آدمیت یا احترام اولیاء کے نام سے لے آیا، جو اس سے بھی بڑی خطرناک ترین تھی. کیوں؟ وہ جو تھا وہ دکھ رہا تھا کہ گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ شراب روح افزا کی شکل میں اندر جا رہی ہے، اس سے تو توبہ کرنا ممکن نہیں نا. جو ڈائریکٹ شراب سمجھ کے شراب پی رہا ہو وہ تو ایک نہ ایک دن رک جائے گا. بھائی شراب کب تک پیے گا؟ رمضان میں تو رک جائے گا، ڈر جائے گا. لیکن شراب کو روح افزا سمجھ کے پی رہا ہے تو رمضان بھی روزہ بھی اسی سے کھولے گا، بسم اللہ بول کے. اندر شراب ہے. ہاں، کیونکہ کیا ہے، شکل بدل دی اس بدبخت نے. یہ شکل بدلنا ابھی دراصل پچھلے امتوں کی آخری امت جو رہی ان میں آیا یہ شرک، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ہمیں بہت متنبہ کیا. توحید میں سب سے بڑا خلل ڈالنے والا جو مرکزی نقطہ تھا وہ تھا ہمارا، کیا تھا پتہ ہے؟ قبر. کیوں؟ یہی قبر تھی جو پچھلی امتوں کی آخری امت جو تھی بنی اسرائیل، ان کے اندر جو شرک آیا وہ یہی قبر پرستی کا آیا، کیونکہ وہ ایکس امت مسلمہ تھی. وہ لوگ بھی دراصل اپنی اولیاء، اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائے. تو اسی واسطے اللہ کے رسول کو معلوم تھا میری امت اگر اس میں مبتلا ہوگی تو بتوں کی شکل کی نہیں ہوگی، قبروں کی ہوگی. اس واسطے قبروں کو اونچا نہ کرو. یہ نہیں کہ اوپر اتنے احادیث ہیں جتنے بھی علماء ہیں وہ پڑھتے ہیں. جیب بھرو مولوی پیٹ بھرو پیر ہے، جس واسطے بتاتا نہیں ہے، لیکن ورنہ تو معلوم ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے روکا ہے. یاد رکھ لیجیے. کیوں؟ اسلام آیا، مسلمان ہے، مدینہ گئے، قبرستان الگ بنا تو قبریں دفن ہونا ضروری تھی. جب قبریں دفن ہوئی تو قبروں کو بنانا ضروری تھا. اب بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک جس کو تم قبرستان مدینہ بینۃ البقیع کہتے ہو وہاں کوئی اونچی قبر بتا دو. یہی اصل پہلا اسٹیپ تھا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سختی کے ساتھ منع کر دیا. قبر کو اونچی مت رکھو، توڑو اس کو.
یہاں تک کہ اپنے مرض وفات میں اماں عائشہ کہتی ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی روایت، ابو ہریرہ کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت ہو گئی تھی گویا کہ بالکل آخری وقت نزع کی حالت تھی، اور پریشانی سے اللہ کے رسول کبھی کبھی اپنی چادر اٹھا کے چہرے پہ ڈال لیتے، پسینہ پوچھتے، پھر نکالتے، پھر چہرے پہ ڈال لیتے، پھر نکالتے، پھر ڈال لیتے۔ ایسی حالت میں کہا کہ اللہ لوگوں یاد رکھو، لا تتخذوا قبری عیدا، میرے قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ ایسے وقت میں کہہ رہے ہیں تاکہ معلوم ہے شرک داخل ہوگا میری امت میں تو اسی قبر سے ہوگا، تو میری قبر کو اونچی نہ بناؤ، میری قبر کو کیا ہے عیدگاہ نہ بناؤ، میرے قبر پہ دعائیں نہ کرو، میرے قبر پہ جلسے نہ کرو، میرے قبر پہ سجدگاہیں نہ بناؤ، میرے قبر پہ سجدہ نہ کرو۔ اسی حالت میں امت مسلمہ کی ماں ام سلمہ کہتی ہیں کہ ہماری زبان پہ یہ لفظ آ گیا کہ میں جب حبشہ گئی تھی ہجرت کر کے، کیونکہ وہ 2 ہجرتیں کی تھی، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی تھی اور بعد میں مدینے کی طرف، تو کہا کہ جب میں نے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئی تھی وہاں میں نے ایک بہت بڑا چرچ دیکھا، گرجا دیکھا، جس کے اندر کئی صالحین کی قبریں تھیں ان کے عقیدے کے مطابق، اور بڑی بڑی اچھی اچھی تصویریں تھیں۔ تو یہ ذکر آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں اپنا پسینہ پوچھتے ہوئے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنی انبیاء کے قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى، آخری وقت میں جیسے ہی ذکر ہوا، اور اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو پچھلے لوگوں کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ اگر ان کا کوئی اچھا آدمی صالح آدمی مر جاتا تو وہ اس کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیتے۔ یاد رکھو اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین لوگ کوئی ہیں تو وہ یہ ہیں جو اپنے اچھے لوگ مرتے ہیں تو ان کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیتے ہیں، عبادت کی جگہ بنا لیتے ہیں۔ شرار الخلق عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین لوگ ہیں وہ۔